السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سارے اردو چینل پر آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو میں ہم فیڈرل پبلک سروس کمیشن لیکچر اردو کے حوالے سے جو اسپیشل ماڈل پیپر ہے سارے اردو ماڈل پیپر نمبر 4 جو ہے اس کو ہم حل کریں گے، اور اس ماڈل پیپر میں جتنے بھی سوالات شامل ہیں وہ تمام کے تمام جو ہیں وہ فیڈرل پبلک سروس کمیشن کا جو پیپر پیٹرن دیا گیا ہے اس کو مد نظر رکھ کر جو ہے وہ تیار کیے گئے ہیں۔ تو ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، انشاءاللہ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے کارگر ثابت ہوگی۔ تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں، سوال نمبر 1 جو ہے ہمارے پاس وہ ہے کہ اسم کی ایک حالت تو توصیفی ہوتی ہے، دوسری حالت کون سی ہوتی ہے؟ یعنی دوسری حالت کون سی ہوتی ہے یہ پوچھا گیا ہے، اور نیچے 4 آپشن ہیں، یعنی خبری، نظری، عملی اور تملیکی۔ تو اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے خبری، یعنی الف آپشن جو ہے وہ درست ہوگا۔ دوسرا سوال ہمارے پاس ہے کہ غالب شخص اور شاعر کس کی تصنیف ہے؟ غالب پر یہ لکھی گئی ہے کتاب، اس کے جو رائٹر ہیں نیچے 4 آپشن، فراق گورکھپوری، مجنو گورکھپوری، ایم اسلم یا ایم حنیف۔ تو اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے مجنو گورکھپوری، یعنی یہ کتاب جو ہے وہ مجنو گورکھپوری نے لکھی ہے۔ تیسرا سوال بھی ایک کتاب ہے، اور کتاب کا عنوان ہے غالب کا مقدمہ پنشن، کس کی تصنیف ہے؟ نیچے 4 آپشن، پہلا آپشن ہے قمر رئیس، سید عبداللہ، انیس ناگی یا مالک رام۔ تو تیسرا جو سوال ہے اس کا جو درست آپشن ہوگا وہ ہوگا انیس ناگی، یعنی غالب کا مقدمہ پنشن جو کتاب ہے یہ انیس ناگی کی کتاب ہے۔ چوتھا سوال دیکھیے گا کہ دشوار عمل میں لفظ دشوار گرامر کی روح سے کیا ہوگا؟ اضافت، تملیکیت، اسم مصدر یا اسم صفت۔ تو اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے اسم صفت۔ پانچواں سوال ہمارے پاس ایک کتاب ہے نوائے سروش، کس کی تصنیف ہے؟ غلام رسول مہر، میر مہدی مجروح، مالک رام یا پھر کالی داس گپتا۔ تو اس کا جو درست جواب ہمارے پاس ہے وہ ہے الف آپشن، یعنی غلام رسول مہر کی یہ کتاب ہے، بڑی مشہور و معروف کتاب ہے۔ چھٹے نمبر پر بھی یہ کتاب ہے اور اس کا عنوان ہے میزان اقبال۔ کتاب کے مصنف کون ہیں؟ رفیع الدین ہاشمی، پروفیسر محمد منور، افتخار صدیقی یا ان میں سے کوئی نہیں۔ تو اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے پروفیسر محمد منور، اس کے جو ہیں وہ رائٹر ہیں۔ اگلا سوال ہمارے پاس ہے 7واں سوال، دیکھیے گا کہ اقبال کی پہلی بیوی کا نام کیا تھا؟ سردار بیگم، مختار بیگم، کریم بی بی یا ان میں سے کوئی نہیں۔ تو ان کی جو پہلی بیوی تھی اس کا نام تھا کریم بی بی، آپشن جیم جو ہے وہ درست ہے۔ 8واں سوال ہمارے پاس ہے کہ آزادی خالی جگہ ہے ابلیس کی ایجاد، خالی جگہ کو مکمل کریں۔ اس کا جو درست جواب ہے وہ ہوگا آپشن دال، یعنی افکار۔ یہ کچھ اس طریقے سے ہوگا، یعنی آزادی افکار ہے ابلیس کی ایجاد۔ 9واں سوال ہمارے پاس ہے غالب معنی افرینی، جدلیاتی وضع، شنیتا اور شعریات۔ یہ ایک کتاب کا عنوان ہے، کتاب کا نام ہے، اور پوچھا گیا ہے کہ یہ کس کی کتاب ہے؟ گیان چند جین، گوپی چند نارنگ، مرزا خلیل بیگ یا اسلوب احمد انصاری۔ تو اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے گوپی چند نارنگ کی یہ کتاب ہے، جو کہ غالب پر لکھی گئی ہے اور غالب کی شعریات پر جو ہے یہ مبنی ہے۔ 10واں سوال ہمارے پاس یہ ہے کہ مخزن کے پہلے شمارے میں اقبال کی کون سی نظم جو ہے وہ شائع ہوئی تھی؟ نالے یتیم، نیا شوالا، ہمالہ یا پھر تصویر درد۔ تو سوال نمبر 10 کا جو درست جواب ہوگا وہ ہوگا ہمالہ، یہ مخزن کے پہلے شمارے میں جو ہے وہ شائع ہوئی تھی۔ 11واں سوال دیکھیے کہ زبان کے نظام اصوات کا مطالعہ، یعنی زبان میں آوازوں کا ڈھانچہ اور زبان میں آوازوں کے کام کو کہتے ہیں۔ اس سوال کا تعلق جو ہے وہ لسانیات سے ہے۔ نیچے 4 آپشن ہیں، فونیمیات، معنیات، اشتقاقیات یا ان میں سے کوئی نہیں۔ تو اس کا جو درست جواب ہوگا وہ ہوگا فونیمیات، یعنی فونیمیات میں
زبان کے اسوات کا مطالعہ اور آوازوں کا ڈھانچہ جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے۔ سوال نمبر 12 جو ہے وہ ہمارے پاس کچھ اس طریقے سے ہے کہ درج ذیل میں سے کسی خاص زبان کے صوتیوں کو زیر بحث لایا جاتا ہے، یعنی کس چیز میں لایا جاتا ہے؟ نیچے 4 آپشن ہیں: فونیمیات، صوتیات، معنیات اور اشتقاقیات۔ تو اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے فونیمیات۔ اس کے علاوہ اگلا دیکھیے گا سوال، جو کہ سوال نمبر 12 ہے ہمارے پاس، اور وہ کچھ اس طریقے سے سوال نمبر 13 ہے، اور وہ سوال کچھ اس طریقے سے ہے کہ بار اور پار لفظوں میں 2 الگ الگ فونیم کون سے ہیں؟ الف اور رے پہلے آپشن میں ہے، بے اور الف دوسرے آپشن میں، تیسرے آپشن میں ہے بے اور پے، اور چوتھا جو آپشن ہے دال آپشن، اس میں رے اور پے۔ تو اس کا جو درست جواب ہوگا وہ ہوگا الف آپشن۔ چودواں سوال دیکھیے گا، پاگل خانہ کتنے صوت رکنی لفظ ہے؟ تو اس کا جو درست جواب ہے وہ ہوگا جیم آپشن، یعنی 4۔ 15واں سوال ہمارے پاس ہے کہ درج ذیل میں سے 2 صوت رکنی لفظ کون سا ہے؟ بہنوئی، عورت، رضامند یا شرمندہ۔ تو سوال نمبر 15 کو جو درست جواب ہوگا وہ ہوگا آپشن بے، یعنی عورت جو ہے اس کے اندر 2 صوت جو ہیں وہ موجود ہیں۔ 16واں سوال دیکھیے گا، 16واں سوال کچھ اس طریقے سے ہے کہ سماجی لسانیات کی اصطلاح 1939 میں سب سے پہلے کس نے متعارف کروائی؟ جے آرنلڈ، تھامس ہڈسن، رابن تھامسن، یا ان میں سے کوئی نہیں؟ تو اس کا درست جواب ہوگا تھامس ہڈسن۔ 17واں سوال دیکھیں کہ بقول نصیر احمد خان اردو میں فونیم کی تعداد کتنی ہے؟ اردو میں فونیم کی تعداد جو ہے وہ بقول نصیر احمد خان کے 58 ہے، یعنی آپشن دال جو ہے وہ درست ہے۔ سوال نمبر 18 ہمارے سامنے آ رہا ہے، پیام مشرق کا اردو منظوم ترجمہ کس نے کیا؟ نیچے 4 آپشن دیے گئے ہیں: عشرت عباس، ذوالفقار احمد، اے آر رحمان یا فیض احمد فیض۔ اور سوال نمبر جو 18 ہے اس کا جو درست جواب ہمارے پاس ہے وہ ہوگا آپشن دال، یعنی فیض احمد فیض نے پیام مشرق کا اردو منظوم ترجمہ جو ہے وہ کیا تھا۔ 19واں سوال دیکھیں کہ اقبالیاتی جائزے کتاب کے مصنف ہیں۔ اقبالیاتی جائزے کتاب کے جو مصنف ہیں اس کا جو درست جواب ہوگا وہ ہوگا رفیع الدین ہاشمی۔ سوال نمبر 20 میں پوچھا گیا ہے کہ پیام مشرق کے کتنے حصے ہیں؟ 4، 5، 6 یا پھر 7؟ تو درست جواب اس کا جو ہوگا وہ ہوگا بے آپشن، یعنی پیام مشرق کے جو ہیں وہ 5 حصے ہیں۔ 21واں سوال کہ اقبال کی کتاب ضرب کلیم کے کل کتنے حصے ہیں؟ عنوانات کے لحاظ سے اس کتاب کو جو ہے وہ تقسیم کیا گیا ہے۔ نیچے 4 آپشن ہیں: 4، 5، 6 یا پھر 7۔ اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن جیم، یعنی 6۔ ضرب کلیم کو 6 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے اور یہ عنوانات کے لحاظ سے جو ہے وہ تقسیم کیا گیا ہے۔ 22واں سوال دیکھیے گا، اقبال کب جو ہے وہ صوبائی مجلس قانون ساز کے ممبر منتخب ہوئے؟ 1926، 1927، 1928 یا پھر 1929؟ تو اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے 1926، یعنی الف آپشن جو ہے وہ درست ہے۔ 23واں سوال ہمارے پاس ہے کہ اقبال کی انگلستان سے کب واپسی ہوئی تھی؟ انگلستان سے اقبال کی واپسی جو ہے وہ 1908 میں ہوئی تھی۔ اس کا جو درست جواب ہوگا وہ ہوگا آپشن بے۔ 24واں سوال دیکھیں کہ اقبال نے نظم نالہ فراق کس شخصیت کی یاد میں لکھی؟ جسٹس شاہ دین ہمایوں، والدہ محترمہ، میر حسن یا پھر آرنلڈ؟ اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن دال، یعنی آرنلڈ کی یاد میں انہوں نے یہ نظم لکھی تھی جس کا عنوان ہے نالہ فراق۔ سوال نمبر 25 دیکھیے گا،
کہ کرنل محمد خان کی کتاب بجنگ آمد کی اشاعت کب ہوئی؟ نیچے 4 آپشن جو ہیں وہ موجود ہیں، اور اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے 1966، یعنی آپشن الف جو ہے وہ درست ہے۔ 26واں سوال دیکھیں کہ بجنگ آمد کا انتصاب کس کے نام ہے؟ نیچے 4 آپشن ہیں: والد کے نام، آرمی کے نام، سیکنڈ لیفٹیننٹوں کے نام، یا ان میں سے کوئی نہیں۔ اور جو سوال نمبر 26 ہے، اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن جیم، یعنی اس کا انتصاب جو ہے وہ سیکنڈ لیفٹیننٹوں کے نام ہے۔ 27واں سوال ہمارے پاس ہے کہ ہنا سر ناخن کے عنوان سے بجنگ آمد کتاب اور مصنف کا تعارف کس نے لکھا؟ نیچے جو ہیں وہ 4 آپشن موجود ہیں، اور اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن بی، یعنی سید ضمیر جعفری۔ 28واں سوال ہمارے پاس ہے کہ بجنگ آمد کتاب میں کتنے مقدمے شامل ہیں؟ پہلا آپشن ہے 3، 4، 1 یا پھر 2۔ یہ 4 آپشن ہمارے پاس ہیں، اور اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن دال، یعنی 2 مقدمے اس میں شامل ہیں۔ سوال نمبر 29 ہے کہ غالب کی کتاب پنج آہنگ غالب کی زندگی میں کتنی بار جو ہے وہ شائع ہوئی تھی؟ 2 بار، 3 بار، 4 بار یا پھر 5 بار؟ سوال نمبر 29 کا جو درست جواب ہوگا وہ ہوگا الف آپشن، یعنی غالب کی زندگی میں جو ہے یہ کتاب جو ہے وہ 2 بار جو ہے وہ شائع ہوئی۔ سوال نمبر 30 ہمارے پاس ہے کہ غالب کی کتاب پنج آہنگ میں کم و بیش کتنے فارسی خطوط جو ہیں وہ شامل ہیں؟ اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے جیم آپشن، یعنی 170 خطوط جو ہیں کم و بیش اس کے اندر شامل ہیں۔ 31واں سوال ہے کہ خاندان تیموریہ کی تاریخ لکھنے پر مامور غالب کو ماہانہ تنخواہ ملتی تھی؟ 100 روپے، 150 روپے، 200 روپے یا 50 روپے؟ سوال نمبر 31 جو ہے اس کا درست جواب جو ہے وہ ہوگا آپشن دال، یعنی 50 روپے۔ 32واں سوال دیکھیے گا کہ مہر نیم روز لکھنے کے لیے بہادر شاہ ظفر نے کس کو غالب کی معاونت پر مامور کیا تھا؟ نواب ضیاء الدین، دوسرا آپشن ہے حکیم احسن اللہ، تقی رضا خان یا میر مہدی مجروح؟ تو اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن بی، یعنی حکیم احسن اللہ کو جو ہے وہ اس کام پر جو ہے انہوں نے لگایا تھا کہ آپ جو ہے وہ غالب کی اس کام میں معاونت کریں گے۔ 33واں سوال دیکھیے گا کہ 33واں سوال ہے کہ مہر نیم روز کتاب کا دوسرا نام کیا ہے؟ خیالستان، ترکستان، پرتوستان یا گلستان؟ تو اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن جیم، یعنی پرتوستان جو ہے وہ اس کا دوسرا نام ہے۔ 34واں سوال ہمارے پاس ہے کہ مہر نیم روز کتاب کے دوسرے نامکمل حصے کا غالب نے کیا نام تجویز کیا تھا؟ ماہ نیم ماہ، رست خیز بیجا، ماہ نقشب یا ان میں سے کوئی نہیں؟ تو اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے الف آپشن، یعنی ماہ نیم ماہ۔ یہ ان کا جو ہے اس کتاب کا دوسرا حصہ تھا اور یہ نامکمل تھا، اور اس کا نام جو ہے وہ غالب نے تجویز کیا تھا۔ 35واں سوال ہے کہ درج ذیل میں سے غالب کی کس کتاب کی حیثیت روزنامچے کی سی ہے؟ پنج آہنگ، گلیرانا، قاطع برہان یا پھر آپشن دال جو ہے وہ دستمبو؟ تو اس کا درست جواب ہے وہ ہے دستمبو۔ سوال نمبر 36 ہمارے پاس ہے کہ غالب نے اپنی کتاب دستمبو کس زبان میں لکھی تھی؟ عربی میں، اردو میں، فارسی میں یا سنسکرت میں؟ اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن جیم، یعنی فارسی زبان میں غالب نے اپنی یہ کتاب جو ہے وہ لکھی تھی۔ 37واں سوال دیکھیے گا، وہ کچھ اس طریقے سے ہے: اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، طاغ عمرہ کے در و دیوار ہلا دو۔ اقبال کا یہ شعر ان کی کس نظم کا حصہ ہے؟ اور نیچے جو ہیں وہ 4 آپشن بھی دیے گئے ہیں، اور اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے لینن خدا کے حضور، یعنی آپشن جیم جو ہے وہ درست ہے۔ 38واں سوال دیکھیں کہ حضرت امیر خسرو
کا ذکر اقبال کی کس کتاب میں ملتا ہے؟ نیچے 4 آپشن جو ہیں انہوں نے دیے ہیں، اور ان 4 آپشن میں سے جو درست جواب ہے وہ ہے بال جبریل اور ارمغان حجاز۔ ان 2 کتابوں میں امیر خسرو کا ذکر جو ہے اقبال نے کیا ہے۔ سوال نمبر 39 دیکھیں کہ اقبال نے کس انگریز استاد کی رہنمائی میں پی ایچ ڈی کا مقالہ جو ہے وہ لکھا؟ آرنلڈ، پروفیسر بوسانی، پروفیسر سامبوئے یا پروفیسر میک ٹیگریٹ؟ تو اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن دال، یعنی پروفیسر میک ٹیگریٹ کی زیر نگرانی انہوں نے اپنا پی ایچ ڈی کا مقالہ جو ہے وہ مکمل کیا تھا۔ سوال نمبر 40 دیکھیں کہ اقبال کی پہلی شادی کس شہر میں ہوئی؟ نیچے 4 آپشن موجود ہیں، اور اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے گجرات۔ 41واں سوال دیکھیں کہ اقبال نے پیغمبر بے جبریل کس کو کہا؟ گوئٹے، برگساں، کارل مارکس یا ان میں سے کوئی نہیں؟ تو اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے کارل مارکس کو انہوں نے پیغمبر بے جبریل جو ہے وہ کہا تھا۔ سوال نمبر 42 دیکھیں، درج ذیل میں سے کون سی شخصیت اقبال کے شعری مجموعوں کی شارع کی حیثیت سے مشہور ہے؟ نیچے جو ہیں وہ 4 آپشن ہیں، امیر مینائی، گارساں تتاسی، پروفیسر اعظم صہبائی یا پروفیسر یوسف سلیم چشتی؟ تو اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے پروفیسر یوسف سلیم چشتی۔ 43واں سوال ہے کہ اقبال نے بلبل شیراز کس شاعر کو کہا ہے؟ نظیری نیشا پوری، شیخ سعدی، رومی یا پھر غالب؟ 43واں سوال کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن بے، یعنی شیخ سعدی کو انہوں نے بلبل شیراز جو ہے وہ کہا۔ 44واں سوال دیکھیں کہ اقبال نے اپنی کون سی کتاب کا انتساب پروفیسر آرنلڈ کے نام کیا؟ بانگ درا، ضرب کلیم، فلسفہ الہیات کا ارتقاء ایران میں یا پھر اسرار خودی؟ اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے جیم آپشن، یعنی فلسفہ الہیات کا ارتقاء ایران میں۔ 45واں سوال اور آج کا آخری سوال دیکھیے گا کہ عطیہ فیضی نے کس عنوان سے انگریزی میں اقبال پر جو ہے وہ کتاب لکھی تھی؟ پہلا آپشن ہے اقبال، دوسرا ہے گریٹ اقبال، تیسرا ہے الفاظ اقبال، اور آخری ہے آپشن دال، یعنی ان میں سے کوئی نہیں۔ تو اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے الف آپشن، یعنی اقبال کے عنوان سے ہی عطیہ فیضی نے اقبال پر جو ہے وہ انگریزی زبان میں جو ہے وہ کتاب لکھی تھی۔ تو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو جو ہے وہ آپ کے لیے کارگر ثابت ہوگی۔ ویڈیو کو لازمی شیئر کریں، اور اس کے علاوہ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ کی صورت میں لازمی کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد اگلی ویڈیو میں نئے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔